کہ مسلمانوں تانوں حکم ہے رواداری دا کہ تسی عیسائیاں دے نال اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، انہاں دے دکھ درد دے اندر شریک ہو، انہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں دی تعزیت کرو، انہاں دے نال افسوس کرو۔ اگر وہ کوئی بیمار ہو جاندہ ہے یا رستے دے اندر کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے تو انہوں ابتدائی طبی امداد مہیا کرو، وہ دا علاج معالجہ کرو، اتنا اچھا وہ دے نال سلوک کرو کہ وہ عیسائی مسلمان ہوتے مجبور ہو جائے۔ فرمایا اس بات کا بھی خیال رکھیا جائے انہاں دے نال اچھا سلوک کردیا کتے خود عیسائی نہ ہو جایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آل عمران قوم نے عیسیٰ علیہ السلام دے نانکے خاندان نو آل عمران کیا گیا۔ آل دا مطلب ہوتا ہے خاندان، اولاد، کنبہ قبیلہ۔ تو ایتھے اللہ دی ذات نے آل عمران دا تذکرہ کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دے نانکیاں دا تذکرہ قرآن نے کیتا، دادکیاں دا نہیں کیتا۔ انسان کو اللہ نے دو رشتیاں دے نال ہی منسلک فرمایا، ایک نانکیاں دا اور ایک دادکیاں دا۔ دونوں دے بارے فرمایا کہ دونوں رشتے ایسے نے کہ انہاں دے وچوں کوئی بھی حقیر نہیں، سارے عظمت والے نے، سارے شان والے نے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دے دادکیاں دا تذکرہ اس واسطے نہیں کیتا کہ دادکے ہے ہی نہیں سکتے، دادکے ہے ہی نہیں سکتے۔ چلو دادکے نہیں سن پھر نانکیاں دا بھی نہ کیتا جاندہ، لیکن نانکیاں دا اس واسطے کیتا کہ تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے اور دے رسول نے، اللہ دے بیٹے نہیں۔ جڑا اللہ دا بیٹا، کیونکہ اللہ دا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دا خاندان کوئی نہیں، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس واسطے پورے نانکے خاندان دا تذکرہ کر کے اس بات دا رد کیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں۔ اور کیوں سانو یہ تعارف کروایا گیا؟ اس واسطے تعارف کروایا گیا کہ مسلمانوں تانوں حکم ہے رواداری دا کہ تسی عیسائیاں دے نال اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، انہاں دے دکھ درد دے اندر شریک ہو، انہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں دی تعزیت کرو، انہاں دے نال افسوس کرو۔ اگر وہ کوئی بیمار ہو جاندہ ہے یا رستے دے اندر کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے تو انہوں ابتدائی طبی امداد مہیا کرو، وہ دا علاج معالجہ کرو، اتنا اچھا وہ دے نال سلوک کرو کہ وہ عیسائی مسلمان ہوتے مجبور ہو جائے، وہ عیسائی مسلمان ہوتے مجبور ہو جائے۔ اتنا اچھا سلوک کرو عیسائی دے نال۔ لیکن ایک بات تو سانو خبردار بھی کیتا، فرمایا اس بات کا بھی خیال رکھیا جائے انہاں دے نال اچھا سلوک کردیا کتے خود عیسائی نہ ہو جایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ تسی دن رات تعریفاں عیسائیاں دیاں کرو، جویں ساڈے معاشرے نوں بیماری ہے کہ مسلمانہ دے عیب لب کے ایک دوسرے دے سامنے بیان کرنے نے، مسلمان تے انج، مسلمان نے فلانی جگہ تے میرے نال دھوکھا کیتا، فلانی جگہ تے انج ہو گیا۔ مسلمانہ دی مذمت کیتی جاتی ہے ساڈے معاشرے دے، اور چوڑیاں دیاں تعریفاں کیتیاں جاندیاں کہ وہ بڑے ایماندار نے، وہ کام بڑا ودیا کرتے ہیں، ویکھو جی انہاں دی بنی شاید کیا ہی بات ہے، ہاں جی تعریفاں کرتے ساہ ہی نہیں رہی۔ تو فرمایا اس قدر بھی اچھا سلوک نہ کرے آجائے کہ تسی خود عیسائی ہون لگ ہو، انج دیا تعریفہ نہیں کر رہی ہونا بھی، بلکہ صرف تانوں رواداری دا حکم دیتا ہے، اچھا برتاؤ کرندہ، اچھا سلوک کرندہ بحیثیت انسان، بحیثیت مذہب نہیں۔ اگر بحیثیت مذہب انہاں دیا تعریفہ کرو گے پھر تو تسی مشرک ہو جاؤ گے۔ جویں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دے کے شرک کیتا، انجی تسی بھی شرک کرو گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ میری شان انج نہ ودایا جے جویں عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی شان بدا دیتی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دی شان وداندیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتا تو تسی میری شان بھی انج نہ ودایا جے جویں عیسائیاں نے اپنے نبی دی شان بڑھائی لیکن ایسا کیا اللہ دے نبی نے تے منع کیتا لیکن سانو ہی نافرمان کنے کہنا ہے جی اسی پورا حق ادا نہ کری اسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا اللہ دا جز قرار دے کے چھڑیا کہ نور من نور اللہ اللہ دے نور دا حصہ اللہ دا جز نے معاذ اللہ ہاں جی جس طرح اللہ دی ذات عالم الغیب ایویں نبی علیہ السلام دے بارے عقیدہ رکھیا کہ آپ عالم الغیب جویں اللہ دی ذات مختار کل ایویں نبی علیہ السلام دے بارے عقیدہ رکھیا کہ آپ ہی مختار کل تو اساں بھی عیسائیاں دے بارے کو کسر نہیں چھڈی لیکن حالانکہ منع کیتا گیا سی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے پورے نانکے خاندان دا اللہ نے تذکرہ اس واسطے کیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے اور او دے رسول نے اللہ دا جز نہیں اللہ دا بیٹا نہیں فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام نو نوح علیہ السلام نو آل ابراہیم نو آل عمران نو جہان والیاں چو پھر اگے اللہ فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض یہ دونوں ایک دوسرے دی آل اولاد دے وچوں نے آل ابراہیم بھی اور آل عمران بھی واللہ سمیع علیم اور اللہ سنن والے جانن والے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی سارے نبی اللہ تی پائی اللہ تی پائی انہوں آندے نے جنہ دا باپ ایک ہوئے ماما الگ الگ ہو ایک بندے نے دو شادیاں کیتیاں ہاں جی ایک بیوی چو بھی اولاد ہے دوسری بیوی چو بھی اولاد ہے تو پہلی بیوی دی اولاد ہے دوسری بیوی دی اولاد وہ بھی آپس کے اندر بہن بھرا لگے لیکن اللہ تی بہن بھرا لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی سارے نبی اللہ تی بہن اسی سارے نبی اللہ تی پائیاں ساڈا باپ ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈیاں ماواں الگ الگ باپ ساڈا ایک آدم علیہ السلام اس واسطے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام نو چن لیا نوح علیہ السلام نو چن لیا آل ابراہیم نو چن لیا آل عمران نو چن لیا یہ سارے ایک دوسرے دی اولاد نے پھر اگے اللہ دی ذات نے آل عمران دا نانکیاں دا تذکرہ کرن دے نال نال ہن عیسیٰ علیہ السلام دی نانی دا تذکرہ کیتا کیونکہ سیانے کیا کرتے ہیں نانکے ہوندے ہی نانی نال تو پھر اللہ نے اگلی آیت کے اندر نانی دا تذکرہ کیتا وہ نانی دا تذکرہ انشاءاللہ کل پڑھا گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ